اسی طرح شادی کے حوالے سے رکاوٹوں کے حوالے سے بات کی کہ بہت رکاوٹ ہے. دیکھیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے بہت سارے طریقے تعلیم کیے. میاں حضور نے اپنے ایک پروگرام کے اندر، رمضان کا جو پروگرام تھا اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا وظیفہ. سورہ والعصر کے متعلق آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ والعصر کو پڑھے اور اس کی ترتیب، اس کی تعداد اس ترتیب سے بتائی کہ پہلے فجر کے اندر وہ 11 مرتبہ پڑھ لے، پھر ظہر کے اندر 12 مرتبہ، پھر عصر کے اندر 13 مرتبہ، اور پھر مغرب میں 14، اور پھر عشاء کے اندر 15 مرتبہ. اسی طرح جب فجر کے اندر اگلی دن کی فجر کے اندر پڑھے تو 15 مرتبہ پڑھے، ظہر میں 14، عصر کے اندر 13، اور مغرب کے اندر 12، اور عشاء کے اندر 11. اس ترتیب کے ساتھ کچھ عرصہ یہ سورہ والعصر پڑھے تو انشاءاللہ شادیوں کے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوگی. اس کے علاوہ بابا جی بھی بتایا کرتے تھے سورہ طٰہٰ. بابا جی کہتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص جس کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ اگر سورہ طٰہٰ ایک دفعہ صرف وہی پڑھے جس کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بچی کا ہے اور پڑھ رہی ہے ماں، مسئلہ بیٹے کا ہے اور پڑھ رہا ہے باپ. تو جس کا مسئلہ ہے وہ خود ہی اپنے مسئلے کے حل کے لیے سورہ طٰہٰ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے، شروع اور آخر کے اندر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ اس کا حل ہوگا، رکاوٹیں دور ہوگی.